ایسے شاعر کے حضور آپ کو لے چلوں جس کا تعلق بارہ سے ہے، جس نے اپنے منفرد لب و لہجے کے حوالے سے مشاعروں میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے، ایک شناخت بنائی ہے۔ میں انہی کے 4 مصروں سے انہیں دعوت کلام دے رہا ہوں کہ سجا لیتے ہیں ہونٹوں پر خاموشی، سجا لیتے ہیں ہونٹوں پر خاموشی، ذہانت رفتہ رفتہ آ رہی ہے، اب میرے بچوں کو آداب قناعت ابھی سے مفلسی سمجھا رہی ہے۔ میری مراد ہے جناب شعیب انور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اپنے کلام سے۔ بہت شکریہ سلیم بھائی۔ بغیر کسی تمہید کے ایک مسئلے سے آغاز کرتا ہوں۔ پرویز بھائی بیٹھے ہیں، احمد ہے شخصیت، یہ مسئلہ ان کی نظر کرتا ہوں۔ سوال فرمائے کہ سب سے ملنا سب کا ہونا سیکھ لیا، سب سے ملنا سب کا ہونا سیکھ لیا، سب سے ملنا سب کا ہونا سیکھ لیا، یار کہاں سے جادو ٹونا سیکھ لیا، سب سے ملنا سب کا ہونا سیکھ لیا۔ واہ واہ واہ، یار کہاں سے جادو ٹونا سیکھ لیا، واہ واہ۔ عرفان بھائی کی دعائیں بھی ایک مسئلہ اور پیش کرتا ہوں جو میرا مشن ہے کہ میرے مسلک کے منافی ہے عقیدت کے خلاف، میرے مسلک کے منافی ہے عقیدت کے خلاف، میرے مسلک کے منافی ہے عقیدت کے خلاف، میں نہ سن پاؤں گا ایک لفظ محبت کے خلاف، میں نہ سن پاؤں گا ایک لفظ محبت کے خلاف، میں نہ سن پاؤں گا ایک لفظ محبت کے خلاف۔ اور ایک مسئلہ اور سن کے اس کے بعد مسئلہ سمجھ فرمائیے کہ الفت کے فسانے لب و رخسار کی باتیں، شعیب بھائی کہ الفت کے فسانے لب و رخسار کی باتیں، بے وقت نہ چھڑا کرو بیکار کی باتیں، بے وقت نہ چھڑا کرو بیکار کی باتیں، الفت کے فسانے لب و رخسار کی باتیں، بے وقت نہ چھڑا کرو واہ واہ۔ اور ایک غزل کی کچھ ہے، ارشاد ہے، مطلب سنیے کہ خاموشی لاجواب کر دے گی، خاموشی لاجواب کر دے گی، بند نفرت کے باب کر دے گی، اور تھوڑا ٹھہرو یہ وقت کی گردش، تھوڑا ٹھہرو یہ وقت کی گردش، تھوڑا ٹھہرو یہ وقت کی گردش دوست کا انتخاب کر دے گی، واہ واہ واہ، یہ وقت کی گردش دوست کا انتخاب کر دے گی، تھوڑا ٹھہرو یہ وقت کی گردش واہ واہ واہ، دوست کا انتخاب کر دے گی، اور غم سے مقروض زندگی تیرا، پرویز بھائی کی غم سے مقروض زندگی تیرا موت ایک دن حساب کر دے گی، غم سے مقروض زندگی تیرا موت ایک دن حساب کر دے گی۔ چونکہ ایک غزل کی 3-4 شعر مطلب سماعت فرمائیے کہ کم و بیش ہر گھر کا یہ اعلامیہ ہے، اور میں مسئلے میں پیش کر رہا ہوں کہ ہائے توبہ یہ جو ہر وقت مچی رہتی ہے۔ عرفان بھائی جب سمجھے جاتے ہیں کہ ہائے توبہ، پرویز بھائی سنیے مطلب کہ ہائے توبہ یہ جو ہر وقت مچی رہتی ہے، گھر میں کیا ان دنوں پیسوں کی کمی رہتی ہے، گھر میں کیا ان دنوں پیسوں کی کمی رہتی ہے، ہائے توبہ یہ جو ہر وقت مچی رہتی ہے، گھر میں کیا ان دنوں پیسوں کی کمی رہتی ہے، کیا ان دنوں پیسوں کی کمی رہتی ہے، اور اب یہ کہنے پہ ہے مجبور مخالف میرے، مہتاب بھائی اب یہ کہنے پہ ہے مجبور مخالف میرے، سخت لہجہ ہے مگر بات کھری رہتی ہے، سخت لہجہ ہے مگر بات کھری رہتی ہے۔ اور یہ شعر کی فاصلے ہیں تو ادھر بیٹھ کے سر کو دھنیے، فاصلے ہیں تو ادھر بیٹھ کے سر کو دھنیے، فاصلے ہیں تو ادھر بیٹھ کے سر کو دھنیے، فیصلہ لینے میں اجلت تو بڑی رہتی ہے، فیصلہ بیٹھ کے سر کو دھنیے، فیصلہ لینے میں اجلت تو بڑی رہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ فاصلے ہیں تو ادھر بیٹھ کے سر کو دھنیے، فیصلہ لینے میں اجلت تو بڑی رہتی ہے۔ اور یہ شعر سنیے کہ
दोस्तों से तो उलझना मेरी फितरत में नहीं। दोस्तों से उलझना मेरी फितरत में नहीं। आप क्या समझे कोई कोर्तबी रहती है? आप क्या समझे कोई कोर्तबी रहती है? एक संजीदा शेर, आप क्या समझे कोई कोर्तबी रहती है? संजीदा शेर समझे कि हाँ उसी कौम से है मेरा ताल्लुक की जहां। हाँ उसी कौम से है मेरा ताल्लुक की जहां। सर कटा लेने को एक फोड़ लगी रहती है। हाँ उसी कौम से है मेरा ताल्लुक की जहां। सर कटा लेने को एक फोड़ लगी रहती है। और मकता इन्हीं मोहब्बतों से कि एक दिया है कि जो जलता है सहर तक अनवर। एक दिया है कि जो जलता है सहर तक अनवर। एक हवा है कि जो गुस्से में भरी रहती है। हवा है कि जो गुस्से में भरी रहती है। बहुत शुक्रिया।